الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سن احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دی ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل و شعور عطا کیا ہے. اور سمجھنے، سوچنے اور پرکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. دنیا کے کاموں میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی سے اچھی چیز ملے اور خرچہ بھی کم ہو. اور پائیدار بھی ہو. خود سمجھ نہیں آتی تو دوسرے سے کہتے ہیں، اگر وہ نہ سمجھا سکے پھر تیسرے کو کہہ دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب ایسے ہی ہیں، کبھی نہیں کہا. جانچ پڑتال ہماری لگی رہتی ہے جب تک ہم صحیح جگہ پہ نہ پہنچ جائیں. لیکن جب ہمارے سامنے دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے،
تو اس وقت میرے سمیت ہر آدمی گنگ ہو جاتا ہے. اور آخری الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں کہ یہ سب اپنی اپنی مطلب کی بات کرتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے سچی بات نہیں کرتا. تو یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب اس نے کوشش نہیں کی ہوتی، سچے آدمی تک پہنچنے کی اس نے کوشش نہیں کی ہوتی، تو یہ الفاظ کہہ کے اپنی جان چھڑاتا ہے. تو اس سے میری اور آپ کی برات نہیں ہو سکتی کہ ہم کہہ دیں جی سب ایک طرح کے تھے تو ہم چھوٹ جائیں گے، بلکہ نہیں، ہمارے اکابرین نے ایک بات کہی ہے کہ فرض کریں پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں سب کے سب پیٹ پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، تو آپ لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ محنت کر کے ایسے چند اہل علم کو تیار کریں جو صرف اور صرف خالص اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. یہ پھر فرض ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے سامنے ایک آدمی لچھے دار بات کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، اور بیچ میں سے وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر دی ہوتی ہیں. کئی جگہوں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بددین آدمی آتا ہے، وہ آ کے دوستی لگا لیتا ہے ایک آدمی کے ساتھ، کوئی تحقیق نہیں ہوتی یہ کون ہے، یہ کیا کہتا ہے، کوئی نہیں پرکھتے ہم. جس وقت اس کا ہلکا احباب بن جاتا ہے پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح آج کے دور میں غلام احمد قادیانی ملعون کے حواری شہروں میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیتے ہیں،
اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، کرتے کرتے ان کو یہاں سے لے کے وہ اپنے مرکز میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب اس کا ذہن بدل جاتا ہے تو ایک چھوٹے سے یعنی حقیر سی دنیا کی خاطر وہ اپنا ملک چھوڑ کے لندن پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں لکھ دیتا ہے میں آج کے بعد مرزائی ہو گیا ہوں۔ کئی احباب ہمارے سامنے ایسے گزر چکے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے جو دین کا خاکہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے مذہب سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ اپنی چالوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ جس وقت یہ بات کرتے ہیں کسی سے تو یہ کبھی بھی تمہیں غلام احمد قادیانی کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ جب بھی یہ بات کریں گے تو یہ سیرت مصطفیٰ سے بات شروع کرتے ہیں اور بیچ میں آ کر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ہمارے سادہ مسلمان کہتے ہیں دیکھو یہ تو نبی کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن یہ مولویوں نے معنی غلط کیا ہے۔ بھئی کیا معنی غلط کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ نبی نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم کا معنی تو مہر ہے، یعنی جو بھی نبی آئے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ تو ایک عالم نے پوچھا چلو یہی معنی مان لیتے ہیں جو آپ نے کیا ہے، آپ بتا دیں کہ غلام احمد قادیانی پر کہاں مہر لگی ہے؟ تو وہ کہنے لگا فرشتہ جلتی میں تھا، آنکھ پہ مہر لگا گیا۔ کانا نبی ہے، جس کو نظر نہیں آتا وہ ان کا نبی ہے۔ اور نبوت کی نشانی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حسین و جمیل، جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے ایسے ہی چہرہ اور خوبصورت ہوتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، اے میرے پیغمبر تیرے آنے والے دن اور تیرے آخری زندگی وہ پہلی والی زندگی سے بہت بہتر ہوگی۔
آدمی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، برا لگتا ہے، وہ کالک لگاتا ہے کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12-13 بال سفید تھے، اتنے خوبصورت لگتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کالی داڑھی سے بہت زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ یہ نبوت کی شان ہے، اور یہ بدمذہب، اس کا چہرہ ہی الٹا تھا، اور کھانے پینے کے اندر بھی اس کو تمیز نہیں تھا۔ اس کی 2 جیب ہوتے تھے، ایک میں یہ پاخانے کے لیے ڈلیاں رکھتا تھا، جیلے یہ صاف کرنے کے لیے، اور ایک میں گڑ رکھتا تھا، اور عقل کا مارا اتنا تھا کہ گڑ سے غلاظت صاف کرتا اور ڈیلے کھایا کرتا تھا۔ انگریز نے اس کو نبی بنا کے ہم پہ مسلط کر دیا، جس کی یہ حالت ہے۔ اور یہاں تک بھی نہیں، اس کو کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے، ایک بٹن اوپر کا کر دیتا اور ایک کو نیچے کر کے لگا دیتا، اور اس کی تصویر بھی آ رہی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا شیطان اتر کے آ گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے شیطان کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے میں نے خواب میں ایک شخص دیکھا، انتہائی حسین و جمیل۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے لکھا کہ اس نے کہا میں عزازیل ہوں، یہ شیطان کا نام ہے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اتنا حسین ہے، تجھے تو ساری دنیا گالیاں دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا، چاہے مجھے ساری دنیا لعنت کرتی رہے، ان کو میں نے جنت سے نکال دیا ہے۔ وہ شیطان بھی اس سے خوبصورت تھا۔ شیطان مانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص روئے جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، رونے کو برداشت نہ کر سکے، تو کہا کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ، شیطان نے کہا جاؤ جاؤ۔ پھر پوچھا، نبی رحم دل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ مجھے کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اتنا نادم ہے، شرمندہ ہے، تو میں بات کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ یہ چال باز ہے، لیکن سفارش تیری ہے، اس کو کہو کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آج تو جا کر ان کی قبر پہ سجدہ کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اسے کہا بات بن گئی ہے۔ کیا بات بنی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو جا کر آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے موسیٰ، وہ شیطان کہنے لگا کہ موسیٰ میں نے زندگی میں ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، آج میں قبر پہ جا کے کیسے سجدہ کروں؟ یہ شرط مجھے قبول نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر ہی پڑا رہے گا، شرط وہی ہوگی جو اللہ نے کہی ہے، تیری شرط سے توبہ نہیں قبول ہوتی۔ تو نبوت جو بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہمارے پیغمبر ہوں، سب کے سب کو اللہ رب العزت نے عیوب سے پاک پیدا کیا ہے، اور غلام احمد قادیانی میں بے شمار عیوب ہیں جس کو ان کی قوم نے اور ان کے حواریوں نے تسلیم کیا ہے۔ احتساب قادیانیت 60 جلدوں میں ایک کتاب ہے، نیٹ کے اوپر آ چکی ہے۔ اس میں قادیانیوں سے جو لوگ فرار ہوئے ہیں، لاہوری ہوئے ہیں، یعنی قادیانیت کا دوسرا رخ اختیار کیا ہے، انہوں نے غلام احمد قادیانی کے نقائص کو بیان کیا ہے کہ اس میں کیا کیا نحوستیں تھیں اور کیا کیا اس نے کہا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، قادیانیوں نے 2 قسم کی چالیں چلی ہیں۔ پہلی چال ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو علماء سے متنفر کر دو، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پہلی بات ان مولویوں کا کیا کام ہے، اور جب سر پہ آ پڑتی ہے تو پھر کہتے جی یہ مولوی بس مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ پہلے خود کہتے ہو کہ تم جاؤ مسجد میں، تمہارا باہر کیا کام ہے، اور جب سر پہ پڑ جاتی ہے کہتے ہیں کہ مولوی باہر آتا نہیں ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی، یہ کام قادیانیوں نے کیا ہے۔ پہلے الفاظ ان کے ہیں کہ علماء کا کام مسجد میں رہنا ہے، علماء کا کام نماز پڑھانا ہے، علماء کا کام ہے کتاب پڑھانا، قرآن پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ تم کیا کر رہے ہو باہر نکل کے؟ انہیں پتہ تھا کہ جب عالم باہر میدان میں آئے گا تو ہماری نہیں چلے گی، جب ہماری نہیں چلے گی ہمیں ہر جگہ پہ یہ ٹھوکیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہماری نہیں چلے گی۔ علماء سے بدظن کرنا شروع کر دیا۔ آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مسلمان عوام علماء کے قریب جانے کو تیار نہیں، اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ بد دینوں اور بد مذہب لوگوں کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے کی جاتی ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ غلط عقائد کو، غلط نظریات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم خود تو بچ جائیں گے لیکن ہماری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ان کے ہاتھے چڑھ جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ جوڑ کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے جو ہمارے اولاد ہیں وہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہمارا سیرت کا جو سلسلہ تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے،
آئندہ جمعہ سے ہم سیر صحابہ پہ بات شروع کریں گے، چونکہ جمادی الآخر ہے، جمادی الثانی، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مناسبت سے ہم اگلے جمعے سے سیر صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے واقعات نمبر وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کوشش فرمائیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں۔ جب ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت آ جائے گی تو ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ جب سیر صحابہ ختم ہوگی پھر آگے ہم تابعین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جتنی آپ دلچسپی لیں گے اتنا ہی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ میں نے بیان تو کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ آئیں یا نہ آئیں، مجھے اکیلا بھی بیان کرنا پڑا کریں گے، لیکن فائدہ اسی میں ہوگا جب آپ حضرات آئیں گے، سنیں گے۔ کئی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان کو ذہن میں کوئی سوال آ جاتا ہے تو پھر اس سوال کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس سے بھی اور فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ، جب آپ 1 بجے آئیں گے مسجد میں تو انشاءاللہ العزیز وقت سے پہلے یعنی 40 منٹ ہم نے ٹائم رکھا ہے، 40 پہ نماز کھڑی ہوگی۔ جب آپ وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ وقت پہ نماز ہو جایا کرے گی۔ تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔